اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من ثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی اتارا، پھر اس کے ذریعے تمہارے لیے رزق کے طور پر پھل پیدا کیے، پس جانتے پوچھتے اللہ کے لیے کوئی شریک نہ ٹھہراؤ۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا ذکر کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ وہ اللہ جس نے تمہارے لیے بنایا زمین کو فرش اور آسمان کو چھت، اور نازل کیا آسمان سے پانی، پھر زمین سے نکالے پھل اور رزق کے طور پر، پھر تم اس کا شریک نہ بناؤ جب کہ تم جانتے ہو کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اہل عرب جانتے تھے کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ ایک ہے، وہ یہ مانتے تھے، اللہ کو یکتا مانتے تھے، اس کائنات کا خالق صرف اللہ ہے، وہ یہ جانتے تھے۔ لیکن اپنے دیوی دیوتاؤں کو جو وہ پوچھتے تھے نا، جو دیوی اور دیوتا تھے ان کو یہ سمجھتے تھے کہ اللہ کے اوتار ہیں اور اللہ کے یہاں بہت پسندیدہ ہیں، اس کے محبوب ہیں، اس کے اولیاء ہیں، اس کی بیٹیاں ہیں۔ یہ جو اپنے بت تھے نا، ان کو اپنی اللہ کی بیٹیاں سمجھتے تھے، لہٰذا یہ جو ہیں یہ ہماری شفاعت کر دیں گے تو ان کا ہی بیڑا پار ہو جائے گا۔ ان کا یہ عقیدہ تھا کفار کا، جو اہل عرب تھے نا، ان سے کہا تو اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہے ہیں کہ جب تم یہ جانتے ہو کہ کائنات کا خالق ایک ہے، وہی اس کا مدبر ہے، تو پھر اب اور کسی کو اس کے مد مقابل کیوں پہناتے ہو؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اے اللہ کے رسول، اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہ تو اس کے مد مقابل کسی کو ٹھہرائے، حالانکہ اس نے تجھے پیدا کیا اور اللہ کا کسی بھی درجے میں کوئی شریک یا مد مقابل نہیں ہے۔ اس ضمن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس درجے تک توحید کی باریکیوں تک پہنچا کر گئے ہیں کہ ایسے تصور کی بالکل جڑ کٹ گئی ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسے ہی کہہ دیا، ماشاء اللہ و ما شئت، یعنی جو اللہ چاہے اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فوراً ٹوکا اور فرمایا، کیا تم نے مجھے اللہ کے مد مقابل بنا دیا؟ بلکہ وہی تو ہے جو تنہا اللہ ہے اور اس کائنات میں معیشت جو ہے صرف اور صرف اسی کی ایک ہستی کی چلتی ہے۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ معیشت اس کی معیشت کے تابع، اگر کسی کی معیشت اس کی معیشت کے تابع ہو جائے تو معیشت صرف اور صرف اللہ ہی کی ہے۔ سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جسے چاہے اسے ہدایت آپ نہیں دے سکتے، بلکہ اللہ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے۔ اگر ہدایت کا معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں ہوتا تو ابو طالب دنیا میں ایمان لائے بغیر رخصت نہ ہوتے۔ ان آیات میں توحید کے پہلو بیان کر دیے گئے ہیں، توحید نظری بھی اور توحید عملی بھی۔ توحید عملی یہ کہ بندگی صرف اور صرف اللہ ہی کی جائے۔